السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین آج میں 3 موضوعات پہ بات کروں گا۔ پہلا ہے بسنت، دوسرا خان صاحب کی آنکھ اور تیسرا بھاٹی چوک واقعہ۔ سب سے پہلے پورے ملک کے اندر خوشی کا سماں ہے۔ پوری جو ہماری الیکٹرانک میڈیا کی دنیا ہے، جتنے ٹی وی چینلز ہیں، وہاں پر لاہور میں 3 دن کے لیے جو بسنت منایا جا رہا ہے اس کے ذریعے پورے پاکستان میں شادمانی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ ایف بی پہ دیکھ لیں، آپ انسٹاگرام پہ دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک کھول کے دیکھیں تو آپ کو 90% ویڈیوز بسنت کے حوالے سے مل رہی ہیں۔ اور یہ سی ایم پنجاب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ ایک تہوار، موسمی تہوار، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو تھی وہ بوسٹ کرتی تھی، پورے پاکستان میں نہیں صرف پنجاب کے زیادہ شہروں میں یہ بسنت ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ اصل میں یہ پنجاب کا کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہماری اکانومی بڑا بوسٹ کرتی تھی۔ میں خود جب یہ بسنت بند ہوئی تھی تو میں نیا یہ اینکرنگ کے، ہوسٹنگ کے، کمپیئرنگ کے شعبے میں آیا تھا اور میں مختلف شہروں میں جا کے لاہور میں بسنت کے شوز کرتا تھا اور اس میں لاتعداد فنکار آتے تھے، گلوکار آتے تھے، پرفارمر آتے تھے، کامیڈینز آتے تھے اور میں وہاں پہ ہوسٹ ہوتا تھا۔ لیکن یہ بہت اچھا کام ہے 3 دن کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی گلوکار ہیں، موسٹلی جو سنگرز ہیں، سب اپنے اپنے گانے بنا رہے ہیں اور ابھی سے اکانومی کو بوسٹ مل رہا ہے۔ اس گانوں پہ پرفارمر ہیں جو اس پہ پھر لائٹ ساؤنڈ کا کام ہے، اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کو مختلف انفلوئنسر جو ہیں اپنے اپنے اکاؤنٹس پہ ڈال رہے ہیں۔ اس سے بھی اکانومی کو گرو مل رہا ہے، لوگوں کو پیسے ملتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ ابھی لاہور میں دیکھیں، یہ بڑی مہنگی چھتیں بکی ہیں کرائے کے لیے اور سب ہوٹلوں نے اپنی چھتوں پہ کھانے کا اہتمام کیا اور وہاں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے ایونٹس کا ارینجمنٹ کیا ہے، جہاں پر ملک کے نامور گلوکار جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور کھانے کے لیے بھی ٹیبل بک رہے ہیں کہ یہ ٹیبل اتنے کا ہے، بوفے کا یہ ریٹ ہے۔ جو جتنے 5 اسٹار ہوٹل ہیں، جتنے 3 اسٹار ہوٹل ہیں، 2 اسٹار ہوٹل ہیں یا عام گھروں کی چھتیں ہیں، وہاں بھی یہ باربیکیو لگایا جا رہا ہے، یہ دہی بھلے اور اس کے علاوہ جناب گول گپے، اس طرح کی چیزیں، اور فیملیز جون سی ہیں اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ انٹرٹین ہو، انجوائے کریں۔ اور یہ دیکھیں جناب، یہ گانے تو سارے ہمارے گلوکار بنا رہے ہیں، ملکو بنا رہا ہے، مظہر رائی بنا رہا ہے، سونو کا گانا بڑا ہٹ ہوا ہے، سونو ڈینجرس کا گانا بڑا ہٹ ہوا ہے۔ اس میں اس نے مریم نواز کا نام لیا اور کہا ہے جیے مریم نواز، اس طرح کی لائن بولی ہے، اس کو بڑی مائلیج ملی ہے اور اس کو ریچ کافی زیادہ ملی ہے، لوگوں اس کو بڑا لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ ذیشان روکھڑی اپنا گانا بنا رہا ہے، ابرار، حمیرہ ارشد، شازیہ منظور، میں سمجھتا ہوں جتنے بھی گلوکار ہیں ہمارے، وہ موسٹلی یہ گانے بنا رہے ہیں اور بسنت کو منانے کے لیے سب تیار ہیں۔ اور ایسے لگ رہا ہے یہ جو بسنت ہے 3 دن کے لیے، یہ صرف لاہور میں نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں ہے۔ جہاں جہاں سوشل میڈیا دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں پنجابی ہیں، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، سب ایسے لگ رہا ہے جیسے لاہور میں نہیں ہے بسنت، بلکہ یہ پورے پاکستان میں۔ اور اس وقت لاہور میں جو ہوٹلز ہیں، جو گیسٹ ہاؤس ہیں، وہاں کمرے نہیں مل رہے اور آؤٹ سائڈر جو ہیں، دوسرے شہروں کے لوگ جو ہیں وہاں آ رہے ہیں۔ نہ صرف وہ آ رہے ہیں بلکہ دیار غیر میں، دوسرے ملکوں میں جو پاکستانی تھے وہ بھی بسنت منانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ مریم نواز کے خلاف تھے، پی ایم ایل این کے خلاف تھے، اس حکومت کے خلاف تھے اور پی ٹی آئی میں تھے، پیپلز پارٹی میں تھے یا کسی اور پارٹی میں تھے، وہ سارے اس بات پہ کہ مریم نواز بسنت کرا رہی، اس پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ مریم نواز یہ جو کلچر ایکٹیویٹی جس میں دہشت گردی آ گئی تھی، جس کو بند کر دیا گیا تھا، جو کرائم تھا جس پہ پولیس پکڑ لیتی تھی، اس کو دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن اس میں ایک نیگیٹیوٹی بھی ہے، وہ نیگیٹیوٹی ہے 3 دن کی نیگیٹیوٹی ہے اس میں بہت بڑی، وہ 3 دن کہ بسنت صرف 3 دن اس ٹائم سے اس ٹائم تک منائی جائے گی۔ یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ اگر آپ نے بسنت منانی تھی تو آپ کو ان لمیٹڈ دنوں کے لیے منانی چاہیے تھی، بس 3 دن نہیں ہونے چاہیے۔ بلکہ یہ دیکھیں، یہ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں
کہ 3 دن اگر آپ 3 دن سے پہلے وہ کرائم ہے اور 3 دن کے بعد وہ کرائم ہے، وہ جرم ہے، اس میں سزا ہوگی، پولیس پکڑے گی، لیکن 3 دن وہ کام کر سکتے ہیں آپ. تو میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ آپ کیسے اس کو مینج کریں گے. 3 دن کے بعد جن کے پاس ڈور کا پننا ہوگا، جن کے پاس پتنگ ہوگی، پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مارے گی، ان کو پکڑے گی، کیسے کرے گی؟ مجھے بتائے نا. یہ یا پہلے بسنت سے پہلے لوگوں کے گھر میں پننے ہیں، گڈی ہے، جو کرائم تھا، جو بنا رہے تھے، اگر وہ کرائم ہے تو پھر جناب وہ پہلے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ 3 دن کے اندر ہی یا تو پھر آپ ایک ایسی جگہ مخصوص کر لیتے، ایک ایسی جگہ رکھ لیتے جہاں فرض کر ریس کورس پارک ہے، ٹھیک ہے، یا سفاری پارک ہے، یا اور کوئی بڑا پارک ہے، آپ جلو پارک کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر صرف بسنت ہوتی اور وہیں سے ڈور ملتی، وہاں سے پننا ملتا، وہاں سے پتنگ ملتی، وہاں سے سب کچھ ملتا. اور جو پتنگ کٹ جاتی وہ کسی کو رائٹ نہ ہوتا کہ باہر کا بندہ اس کو پکڑتا، اس کو کیچ کرتا، غریب پکڑتا اس کو، وہ پولیس اس کو پکڑتی جا کے. اب دیکھیں کیا ہوگا. اب 2 دن یا 3 دن جو پتنگیں بو کاٹا ہوں گی، جو پتنگیں کاٹی جائیں گی، وہ پتنگیں اڑیں گی، وہ کھیتوں میں جائیں گی، وہ دور جائیں گی، ان کو غریب لوگ پکڑیں گے. اب پہلے کیا ہوتا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے وہ غریب لوگ پتنگیں پکڑتے تھے، ان کو وہ بیچتے تھے. کچھ غریب پکڑ کے تو ان کو وہ چڑھاتے تھے، نہ صرف پتنگ پکڑتے تھے بلکہ وہ ڈور بھی لوٹتے تھے. جو ڈور نہیں ہوتی، ڈور، غریب لوگ جو ڈور افورڈ نہیں کر سکتے، غریب لوگ جو نئی پتنگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی مالی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ نئی پتنگ خرید سکیں، وہ ڈور خرید سکیں. تو وہ کیا کرتے تھے، جو کٹی ہوئی پتنگیں ہیں ان کو لوٹ کے وہ چڑھاتے تھے. اب جو پتنگیں وہ پہلے دن بو کٹا ہوں گی ان کو تو وہ دوسرے دن چڑھا دیں گے، تیسرے دن چڑھا دیں گے. جو پتنگیں دوسرے دن بو کٹا ہوں گی اس کو وہ تیسرے دن چڑھا دیں گے. جو پتنگیں تیسرے دن بو کٹا ہوں گی، جو غریب پکڑیں گے، جو مسکین پکڑیں گے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو وہ ڈور بھی لوٹیں گے، وہ اس کا استعمال کہاں کریں گے، کیسے کریں گے؟ چوتھے دن تو ان کو وہ چڑھانے دینی چاہیے، 5ویں دن چڑھانے دینی چاہیے، کیونکہ پھر وہ ری سائیکل ہوتا ہے، وہ پھر کٹتی ہیں، وہ پھر پکڑی جاتی ہیں. مطلب میرے خیال میں یہ مریم نواز جو ہیں، ان کو پوری بسنت کی جو ایک ڈیٹیل ہے، ایک اس کی کہ کس طرح سے بسنت شروع ہوتی ہے اور کیسے لوگ اس کو مناتے ہیں، اس میں کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری وہ ہے جو بڑے بڑے پنے خریدتی ہے، جو بڑی بڑی پتنگیں خریدتی ہے، وہ تلاویں خود سے ڈالتی ہے اور اس کو چڑھاتی ہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو اس کو لوٹتی ہے، ڈور کو بھی لوٹتی ہے، پتنگ کو بھی لوٹتی ہے اور پھر چڑھاتی ہے. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو وہ پتنگیں جو پہلے سے ایک دفعہ کاٹی جاتی ہیں، دوسری دفعہ پھر کاٹی جاتی ہیں، ان کو پکڑتی ہے، وہ اور غریب لوگ ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس ڈور سے، اس پنے سے اور اس پتنگ کو کیسے اڑائیں گے؟ ان کو پھر سزائیں ہوں گی، پکڑا تو غریب جائے گا، کیس تو مقدمہ تو غریب کے پہ ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 دن کے لیے جو فیسٹیول رکھا جا رہا ہے بسنت کا، یہ غلط ہے. آپ کو اس کو ان لمٹڈ دنوں کے لیے رکھنا چاہیے، جب تک لوگوں کا دل کرے، جب تک ڈوریں فارغ نہیں ہو جاتی، ساری ڈوریں ختم نہیں ہو جاتی، جب تک پوری پتنگیں پھٹ نہیں جاتی، پوری پتنگیں جو ہیں ان کا ستیہ ناش نہیں ہو جاتا. اور آپ کو کیا پتا جناب، یہ سی ایم پنجاب صاحبہ، آپ کو کیا پتا، ایسے لوگ ہیں جو پتنگ لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد وہ پتنگ تھوڑی سی پھٹ جاتی ہے، اس کو پھر وہ جوڑ لگاتے ہیں، اس کو وہ ریپیئر کرتے ہیں، ٹیپ لگاتے ہیں، چیپی لگاتے ہیں اس پہ، وہ پھٹی ہوئی پتنگ کا مٹیریل لے کے، تو اس سے وہ لئی کے ساتھ، گوند کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اس کو جوڑتے ہیں، پھر چڑھاتے ہیں، پھر وہ چڑھاتے ہیں. ان کی یہ استعداد ہے. اب ان کا کیا قصور ہے؟ یا پھر آپ امیروں کی پسند لگ رہی ہے مجھے، اشرافیہ کی، لیکن آپ تو سی ایم ہیں غریبوں کی، مڈل کلاسوں کی، صرف امیروں کی تو نہیں ہے آپ. اس لیے جو 3 دن کی پابندی ہے یہ بالکل غلط ہے. جو بیوروکریٹس جو ہیں آپ کو یہ بریف کر رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہم کنٹرول کر لیں گے، میں نہیں سمجھتا یہ کنٹرول ہوگی. یہ جو غریب علاقے ہیں، جو دیہات ہیں، جو لاہور کے سراؤنڈنگ میں علاقے ہیں، وہاں یہ پتنگ بازی ہوگی، چوتھے دن بھی ہوگی، 5ویں بھی، 6ٹھے دن بھی ہوگی. ان کا بھی تو رائٹ ہے نا، جنہوں نے لوٹ کے چڑھانی ہے. بہت سارے لوگ دیہاتوں سے، بہت سارے لوگ غریب آبادیوں سے امیروں کی بستیوں میں پتنگیں لوٹنے آتے ہیں، جس طرح شادیوں پہ پیسے لوٹنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اور وہ ٹانگے کا استعمال کرتے ہیں. ٹانگا سمجھتی ہیں آپ؟ ٹانگا یہ ہے کہ وہ ایک چومڑ ہوتی ہے، ایک جو درخت ہوتا ہے اس کا وہ حصہ جس پہ زیادہ شاخیں ہوتی ہیں،
تو اس کو وہ لمبا کر کے، تو کچھ لوگ اس کو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں ٹنگ لینا، ٹھیک ہے، وہ پتنگ کو ٹنگ لیتے ہیں اور وہ پھر وہ پکڑ لیتے ہیں، جو ہاتھ میں ویسے پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. یہ لوگ ٹانگوں سے پتنگیں لوٹتے ہیں. تو یہ پتنگ لوٹنے والے، پتنگ میں صرف پتنگ چڑھانا نہیں ہے، بسنت کا حصہ، صرف بسنت کا حصہ یہ جس بیوروکریٹ نے آپ کو بتایا ہے یہ غلط بتایا ہے. پتنگ جو ہے یہ صرف نئی پتنگ کو تلائیں ڈال کے نئے پننے کے ساتھ چڑھانا نہیں ہے، بلکہ بسنت کا حصہ ہے کہ کٹی ہوئی پتنگ کو لوٹنا، ڈور کو لوٹنا، وہ جو پتنگ کے ساتھ ڈور ہوتی ہے اس کو لوٹنا اور پھر اس کو چڑھانا بھی ہے. بسنت کا حصہ ہے کہ وہ جو پتنگ پھٹ جاتی ہے اس کو ریپیئر کر کے پھر چڑھانا ہے. یہ غریبوں کی بسنت ہے. اس لیے برائے مہربانی یہ جو جتنے بیوروکریٹس ہیں، یہ ساتھ جو مریم نواز صاحبہ کی جتنی بھی ٹیم ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بسنت تو آپ بحال کر رہے ہیں لیکن صرف امیروں کے لیے کر رہے ہیں، جو ہوٹل مالکان ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، جو بڑی بڑی چھتوں والے ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے نہیں کر رہے آپ. غریب تو پتنگ خرید نہیں سکتا. وہ پتنگ ٹھیک ہے ہماری اکانومی بوسٹ کر رہی ہے، لیکن ری سائیکل جو ہونا ہے وہ نہیں کر سکے گا. اس لیے برائے مہربانی یہ 3 دن کی جو پابندی ہے نا، اس کو ختم کریں. آپ چلیں آغاز کر لیں 6 تاریخ سے، 6 فروری سے آغاز کر لیں، لیکن 7، 8 کے بعد اس کو ختم نہ کریں جب تک لوگوں کی پتنگیں پھٹ نہ جائیں. جناب ڈور ختم نہ ہو جائے، اس کو چلنے دیں. یہ اب نئی ڈور نہ بنانے دیں، اب نئی پتنگیں نہ بنانے دیں. بس 3 دن تک آپ سیل کر سکتے ہو، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. یہ جو گڈی باز ہیں، جو پرانی پتنگیں ہیں، جو لوٹنے والے ہیں، ان کو تو اجازت دیں نا. غریب آدمی جو پتنگیں آپ پہلے دن 6 کو بک گئیں یا اس سے پہلے بک گئی، ٹھیک ہے، ڈور بک گئے، پنے بک گئے، ٹھیک ہے، پہلے دن، دوسرے دن بک گئے، تیسرے دن بک گئے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اس کو لوٹیں گے ان کو بھی تو یہ بسنت منانے دیں. ایسا نہ کریں. اس پہ پابندی جو ہے نا وہ 3 دن کی نہ لگائیں، بلکہ 3 دن اس کی پروڈکشن جو ہے، 3 دن کے بعد اس کی پروڈکشن نہ ہو. مطلب 6، 7، 8 کے بعد اس کی پروڈکشن نہ ہو. جن کو آپ نے اتھارٹی دی ہے وہ نہ ڈور بنائیں، نہ یہ گڈی بنائیں، نہ پتنگ بنائیں، ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کو اجازت دیں 6، 7، ٹھیک ہے، 6، 7، 8 کے بعد جن لوگوں نے یہ پتنگیں لوٹی ہوں گی، یہ ڈور لوٹی ہوگی، ان کو جو چڑھانے دینا. غریبوں کو بھی تو، غریبوں کا کچھ خیال کریں. امیروں کو بسنت بنانے دے رہے ہیں صرف آپ. خدا را یہ اشرافیہ کی بسنت ہمیں نہیں چاہیے، لاہور کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یہ جو اشرافیہ کی بسنت ہے لاہور کو نہیں چاہیے جناب. یہ مڈل کلاس لوگوں کو بھی بنانے دیں، یہ غریبوں کو بھی بنانے دیں، ٹھیک ہے. آپ SOPs پہ عمل کروائیں، ذاتی ڈور پہ سزا دیں. آپ جو فوش گانے چلاتا ہے چھتوں پہ چڑھ کے، اس پہ پابندی لگائیں آپ ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت، ٹھیک ہے. آپ یہ کر لیں کہ جو بندہ دھاتی ڈور چلائے گا نہیں چلے گا. 3 دن کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ چھت کے اوپر وہ گانے پلے نہیں کرے گا، اس کو فیسٹیول کے طور پہ نہیں منائے گا. ویسے غریب تو منائیں، غریب گڈی چڑھائیں، میوزک شوز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے کام نہیں ہوں گے. اس لیے یہ کچھ خیال کریں جناب. دوسری بات ہے جی عمران خان صاحب کی. آپ دیکھیں ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، سفید موتیا تھا، ٹھیک ہے. اس پہ اتنی سیاست کی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں جب بندے کی عمر 75-76 سال ہوتی ہے تو کون ہے جناب جس کی آنکھ نہیں بنتی، جس کو سفید موتیا اترتا ہے؟ تو یہ چھوٹا سا معمولی سا آپریشن ہوتا ہے. اس پہ PTI نے بڑی گندی سیاست کی ہے. اڈیالہ کے باہر جھوٹا پراپوگنڈا کیا ہے. یہ باہر جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی یوٹیوبر ہیں PTI کے سپورٹر، انہوں نے اس پہ پراپوگنڈا کیا ہے. مطلب ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان کی صحت اچھی کیوں ہے، وہ جم کیوں کر رہا ہے، وہ کڑھائی اور یہ بھنا ہوا گوشت کیوں کھا رہا ہے، وہ دہی کیوں کھا رہا ہے، وہ کاجو بادام کیوں کھا رہا ہے، اس کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے. وہ آنکھ تو 75-76 سال میں سب کی بنتی ہے، سب کے والدین کی بنی ہوئی ہے. میری بھی جب اتنی ایج ہوگی میری بھی بنے گی، سب کی بنیں گی آنکھیں. وہ فیملی سے نہیں پوچھا، وہ فیملی اس کی جو بشرا بی بی وہ اس کی فیملی ہے نا. وہ عربی پڑھی ہے کسی نے، عربی میں اگر اہل بیت کا اپنی فیملی کا ترجمہ کیا ہے، فیملی کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی بیوی اور بچے، بیوی اور بچے. بیوی سے پرمیشن لی ہے، بچے تو ہیں ہی نہیں. اب ٹیریان وائٹ ہے اس سے جا کے ہم پرمیشن لیتے، یا یہ جو اس کے بچے ہیں دونوں جو جمیمہ گولڈ سمتھ کے پاس ہیں ان سے جا کے پرمیشن لیتے. ان کو احساس ہوتا تو وہ ادھر آتے، احتجاج کو لیڈ کرتے. بچوں کو تو کوئی خیال ہی نہیں پاپا کا. تو بیوی جو ہے، جو اس کی مرشد ہے، اس سے پرمیشن لی گئی ہے، اس کو بتایا گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کا آپریشن کروائیں.
پھر آپ جی شوکت خانم سے ڈاکٹر لے کے آ گئے ہیں, باہر آ کے بٹھا دیے ہیں جی یہ عمران خان کا جائزہ کریں گے. او بھائی وہ تو کینسر ہاسپٹل ہے. شوکت خانم جو کینسر کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں, وہ آنکھ کو ریپیئر کریں گے, وہ موتیے کا علاج کریں گے, وہ لینز لگائیں گے. یہ جو پمز ہاسپٹل میں بڑے اعلیٰ لیول کے ڈاکٹرز ہیں, ان کو لینز لگایا ہے بڑی انتہائی نگہداشت میں, ہائی سیکورٹی میں. ان کو کیا اعتراض ہے جناب؟ فیملی بشرا بی بی کو بتا دیا, اس نے پرمیشن دی ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بچے جو جمامہ گولڈ سمتھ کے پاس ہیں ان سے اب پرمیشن لیتے, یا ٹریان وائٹ سے لیتے, جو ٹیرین وائٹ ہے ان کی بیٹی, ان سے پرمیشن لیتے؟ نہیں, آپ یہ بشرا بی بی نے پرمیشن دے دی ہے. اور جو کینسر کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہیں وہ آنکھ کا علاج نہیں کرتے. ویسے بھی شوکت خانم کی پالیسی ہے, جو 75-76 سال کا بندہ ادھر جاتا ہے کینسر کا علاج کرنے. آپ دیکھیں نا, اگر خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے خان صاحب کو کینسر ہو جاتا ہے, اگر عمران خان صاحب کو کینسر ہو جاتا ہے تو پھر شوکت خانم کے ڈاکٹر جو آئیں گے تو شوکت خانم کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق 75-76 سال کا بندہ جس کو کینسر ہو جائے اس کا علاج شوکت خانم میں نہیں کیا جاتا, بلکہ چھوٹی عمر کے لوگوں کا کیا جاتا ہے. اور پتہ چلے جتنے عمران خان صاحب امیر ہیں, جتنی ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے, جتنی ان کے پاس پیسہ ہے, اتنا پیسے والا کو اپنا بچہ لے کے چلا جائے نا, اس سے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لیتے ہیں, ملینز اماؤنٹ لے لیتے ہیں, پھر اس کا علاج کرتے ہیں, گارنٹی نہیں دیتے. اور جتنے کو لوگوں کو انہوں نے علاج کیا ہے نا سب کو پتہ ہے. تو خان صاحب تو شوکت خانم کے معیار پہ پورا ہی نہیں اترتے. اگر خدا نہ خواستہ ان کو کینسر ہو جاتا ہے تو ان کے لیے پھر نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, جو مریم نواز بنا رہی ہیں. ٹھیک ہے, کینسر ہاسپٹل بن گیا. وہاں پر نہیں پوچھیں گے جناب, کہا جاتا ہے کہ تمہاری ایج کیا ہے, تم غریب ہو, تم امیر ہو, وہ کہتے ہیں ہم اس کا فری علاج کریں گے کینسر کا. تو خان صاحب کو پھر نواز شریف کینسر اسپتال سے علاج کرانا پڑے گا. جو نواز شریف کینسر ہاسپٹل بڑی تیزی سے بن رہا ہے, اور وہاں پر چاہے 80 سال کا 90 سال کا پیشنٹ ہوگا, امیر ہوگا, غریب ہوگا, اس کو کینسر ہوگا, اس کا علاج کیا جائے گا. شوکت خانم کی پالیسی کو وہاں اپلائی نہیں کیا جائے گا. جو خان صاحب جس ایج میں ہیں, خدا نہ خاصا ان کو کینسر ہوتا ہے تو شوکت خانم کی پالیسی کے مطابق ان کا علاج نہیں ہو سکتا. ابھی یہ ان کا سمپل آنکھ کا, یار 75-76 سال ایج ہو گئی ہے, اور شکر کرو اللہ کا, لوگوں کو 60 سال میں بن جاتی ہیں آنکھیں, 55 سال میں, 50 سال میں بن جاتی ہے. میرے ایک بڑے بھائی ہیں, وہ مجھ سے تھوڑا بڑے ہیں, ان کی بن گئی ہے, پرابلم آئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا کوئی کرٹیکل آپریشن نہیں ہوتا آنکھ کا, سب کو پتہ ہے. سب, میرے والدہ کا بنا تھا, آنکھ بنی تھی, میرے بابا جان کی بنی تھی, ابو جی کی, تو سب کی بنتی ہے. جو بزرگ ہیں ان کی بنتی ہیں آنکھیں. میرے رشتہ داروں میں کئی بزرگ ہیں, ان کی آنکھیں بننے والی ہیں. آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے, سب کے ہوں گے, خان صاحب کے ہوں گے. تو یہ جناب اینڈ کے لگا کے آپ جناب کتنی دیر بندہ گزارا کر سکتا ہے؟ پھر آپریشن کبھی نہ کبھی تو کرانا پڑتا ہے نا. تو اس لیے خان صاحب کی جو بیماری ہے اس پہ ان کی بہنوں نے, ان کی ادھر جو باہر پارٹی ہے جو چاہتی ہے عمران خان جو ہے وہ جیل سے کبھی نہ نکلے اور اس کے وہ مردے پہ سیاست کرے. یہ جتنی جو پارٹی ہے, جو سی ایم کے پی کے آ کے بیٹھا ہوا تھا اپنے ایم پی لے کے, تو ان کی کوشش ہے کہ یہ عمران خان کے مردے پہ سیاست کریں, اور عمران خان کی بہنوں کی کوشش ہے اس کی جائیداد پہ قبضہ کریں. اور بچے فرار ہیں, بیوی جو ہے وہ پی کاٹ رہی ہے ساتھ بیچاری. ٹھیک ہے, بشرا بی بی مرشد, ٹھیک ہے, جس سے پرمیشن لی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی سی بات ہے. اس لیے یہ بیماری کا بتنگڑ نہ بنائیں. بات کا بتنگڑ تو لوگ بنا ہی لیتے ہیں, بیماری کا نہ بنائیں. ٹھیک ہے جناب. اور تیسری بات, بھاٹی چوک, اس میں آپ کو پتہ ہے خاتون اور بچہ جو ہے وہ بچی, وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو سیوریج کی ایک گٹر ہوتا ہے اس میں گر گئے تھے, وہ ہلاک ہو گئے ہیں. تو اس کو پولیس نے بڑا مس ہینڈل کیا ہے, تو پوری پنجاب گورنمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. تو مریم نواز نے اس پہ ویڈیو میں نے بھی دیکھا ہے, میڈیا ٹی وی چینلز پہ بھی چلا ہے, کہ انہوں نے سرکاری افسران کی, جو ڈپٹی کمشنر ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں, اور جو کنسٹرکٹر ہے, ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے سب کے سامنے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بڑی لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے اور بڑا اس کو سراہا ہے مریم نواز کے اس مطلب ایکشن کو, کہ انہوں نے کئی لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے. پھر جو مرحوم جو خاتون ہے اس کے ہسبینڈ کو گاڑی, اس کے بعد 1 کروڑ روپیہ اس کنسٹرکٹر سے لے کے دیا ہے, اس کمپنی کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کینسل کیا ہے, ان کو مطلب سزا دی ہے. میں نے 1 کروڑ روپیہ کم تھا, ان کو 5 کروڑ لینا چاہیے تھا تاکہ یہ ایسی حرکت نہ کرتے. اور پنجاب میں جہاں جہاں گٹر کے ڈھکن جو ہیں, وہ گٹر جو ہے اوپن ہے, جہاں پر سیوریج کی لائنیں اوپن ہیں, وہاں
وہاں پر یہ ان کو خیال کرنا چاہیے. کئی شہروں میں ابھی بھی برا حال ہے. یہ تو لاہور تھا تو یہاں پر میڈیا نے اتنی بات ہی میڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اتنی بات کو اٹھا لیا. پولیس نے بڑی کوشش کی ہے. پولیس کو پتہ نہیں پولیس نے حرکت کیوں کی ہے, مجھے نہیں. ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے اس کا کوئی منسٹر چون سا اس میں انوالو ہے اس کو بات کو دبانے میں, جس کو بچایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. میں ان کا مطلب آپ جتنے بھی ان کے مخالف ہوں, جتنے ان کے وہ لوگ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بڑی سخت محنت کر رہی ہیں اور کسانوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, جناب سب کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں. تو بسنت بھی وہ بحال کروا رہی ہیں, تو یہ کام تو وہ کر رہی ہیں. لیکن یہ جو بھاٹی چوک میں گورنمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کروانے والا واقعہ ہوا ہے, اس میں پولیس پولیس کو کیا بھائی, واسا کا کام تو ان کا کام تھا. یہ لاہور میں جو وہ کمپنی تھی اور جو سیوریج میں جو گٹر میں واسا کے لوگ ہوتے ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں, ان کی ڈیوٹی تھی ساری, یہ سارا کام. پولیس کیوں اس طرح کر رہی تھی؟ میرے خیال میں پولیس کو پیچھے سے شاید تھی کوئی منسٹر اس میں انوالو ہے جس کو بچایا گیا ہے. میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں ابھی وہ رک گئی ہیں. اس منسٹر کی خیر نہیں ہے, اس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لی ہے, نشانہ پہ رکھ لی ہے. بہت جلدی وہ منسٹر فارغ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ہے میری جو بھی منسٹر ہے بھائی, میں نام نہیں لیتا, مجھے پتہ ہے لیکن میں نام نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, اسی ناظرین آج کا میرا یہ ویڈیو شیئر لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.